C-130 کی جو ہے کیپیسٹی وہ ہے تقریباً 100 ٹروپس کی، لیکن ایک موقع کے اوپر 365 افراد کو C-130 میں لوڈ کیا گیا۔ بڑی مشکل سے طیارے نے جو ہے وہ ٹیک آف کیا، لیکن ان کو بچا کے لے آیا گیا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جو ہمارے اس وقت حکمران ہیں، انہوں نے دشمن کی بات کے اوپر نہ کان دھرا، نہ ان کی اپنی عقل میں سوجا، انہوں نے الٹا نیوی کو جو ہے وہ ڈاؤن سائز کر دیا، اور جس کا خمیازہ ہمیں 1971 میں جو ہے وہ بھگتنا پڑا۔ کہ مشرقی پاکستان میں ایک ہی اسکواڈرن تھا، لیکن اس اسکواڈرن کے مد مقابل بھارت میں 10 اسکواڈرنز تھے، اور اس کے علاوہ یہ کہ ایک انفراسٹرکچر تھا بھارت کے پاس، جس میں اس کے پاس آپریشنل بیسز تھی پورے مشرقی پاکستان کو گھیرے میں لیے ہوئے۔ ایئر چیف مارشل پی سی لال جو بھارتی فضائیہ کے کمانڈر ان چیف تھے، انہوں نے جنگ کے بعد ایک کتاب لکھی مائی ڈیز ود دی IAF، کہ یہاں جب پاک فضائیہ کے طیاروں نے حملہ کیا پہلی رات کو، تو پھر بھی انہوں نے جو ہے وہ ان کے رن ویز کے اوپر اتنی زبردست بمباری کی کہ ان کو بعض ایک کو کئی گھنٹوں کے لیے اور کچھ کو کچھ دنوں کے لیے ناکارہ بنا دیا۔ دیکھیں 1971 کی جنگ جو ہے اس کا فیصلہ بے شک پاکستان کے خلاف کیا، ہمیں شکست ہوئی، ہمارا مشرقی بازو ہم سے علیحدہ ہو گیا، لیکن جہاں تک پاک فضائیہ کا تعلق ہے، اس نے بھرپور جنگ لڑی، اپنی بساط سے بڑھ کر جنگ لڑی، اور بہت اچھے نتائج جو ہیں وہ برآمد ہوئے۔ وہ الگ بات ہے کہ جنگ کا فیصلہ جو ہے وہ ہمارے حق میں نہیں تھا۔ سب سے پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ مشرقی پاکستان میں ایک ہی اسکواڈرن تھا، لیکن اس اسکواڈرن کے مد مقابل بھارت میں 10 اسکواڈرنز تھے، اور اس کے علاوہ یہ کہ ایک انفراسٹرکچر تھا بھارت کے پاس، جس میں اس کے پاس آپریشنل بیسز تھی پورے مشرقی پاکستان کو گھیرے میں لیے ہوئے، جبکہ پاکستان کے پاس ڈھاکہ میں تیج گاؤں اور کرمی ٹولہ کے علاوہ کوئی اور ایئر بیس نہیں تھی۔ لیکن اس کے باوجود 25 مارچ سے جب آپریشن سرچ لائٹ شروع ہوا، تو پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ ایکشن میں آ گئی، کیونکہ مکتی باہنی نے مشرقی پاکستان کے بیشتر علاقے پہ قبضہ کر لیا تھا، لیکن یہ پاک فضائیہ کی ہی مستعدی تھی، جس میں اس نے آہستہ آہستہ کر کے پورا علاقہ جو ہے وہ مکتی باہنی کے کنٹرول سے واپس لے لیا۔ اس میں ہمارے فائٹر اسکواڈرنز بہت زیادہ نمایاں، مطلب ایک ہی اسکواڈرن تھا، فائٹر ایئرکرافٹ نے بہت نمایاں کردار ادا کیا، لیکن ایک بڑا ہی جو ہے وہ زبردست کارنامہ انجام دیا پاکستان ایئر فورس کے ایئر ٹرانسپورٹ کمانڈ نے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ مشرقی پاکستان کو جو ہے مغربی پاکستان سے بھارت نے فضائی طور پہ علیحدہ کر دیا تھا، جبکہ اس نے جنوری 1971 میں ایک نام نہایت جو ہے اپنے ایئر لائن کا فوکر طیارہ جس کا نام گنگا تھا، اس کو ہائی جیک کرا کے لاہور میں لینڈ کرا دیا تھا۔ اس کو اس کے ایجنٹس نے نظر آتش کر دیا، اور اسی کو عذر بنا کر کے ایئر فلائٹس جو ہے وہ ان کے اوپر پابندی لگا دی بھارت کی جو ہے ٹیریٹری کے اوپر سے۔ تو اس لیے مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان جانے کے لیے اب ڈائریکٹ راستہ نہیں تھا، سری لنکا میں لینڈ کرنا پڑتا تھا، اور سری لنکا میں ریفلنگ کرنے کے بعد مشرقی پاکستان جاتے تھے۔ اس کے باوجود ہمارے فائٹر طیاروں نے، ہیلی کاپٹرز نے تو حصہ لیا ہی، لیکن ہمارے جو ہیں وہ C-130 طیاروں نے بہت دلیری سے کام لیا۔ لال منیر ہاٹ اور سلٹ 2 جو ہیں فضائی اڈے تھے جو کہ مکتی باہنی کے کنٹرول میں آ گئے تھے، اور ان کو واپس لینا بہت ضروری تھا تاکہ گراؤنڈ آپریشن کیا جا سکے۔ تو اپریل کے مہینے میں C-130 سے ایئر لینڈڈ آپریشن کرائے گئے، جس میں 2 C-130 وہاں گئے، ایک اوپر فضا میں چکر لگا رہا تھا، دوسرا جو ہے وہ نیچے آیا، اور جب نیچے پہنچا تو دیکھا کہ رن وے کے اوپر مکتی باہنیوں نے درخت کاٹ کر کے رن وے کو بلاک کیا ہوا ہے۔ C-130 چونکہ کم جگہ گھیرتا ہے لینڈنگ کے لیے بھی، تو ایک پہلے طیارے نے لینڈنگ کر لی، اس میں سے کمانڈوز نکلے، انہوں نے مکتی باہنیوں کو جو ہے وہ تتر بتر کیا، اور باقی کمانڈوز نے رن وے کو جو ہے وہ صاف کیا۔ اس طرح دوسرا طیارہ بھی اتر سکا، اور یہی چیز لال منیر ہاٹ اور سلٹ دونوں میں جو ہے وہ اپنائی گئی۔ اس کے علاوہ
جب یہ آپریشنز مکمل کرنے کے بعد جو غیر بنگالی تھے جو کہ شدید خطرے میں تھے، جن کا قتل عام مفتی بھائی نے شروع کیا ہوا تھا، ان کو ریسکیو کرنے کے لیے بھی یہی C-130 استعمال کیے گئے۔ C-130 کی جو ہے کیپیسٹی وہ ہے تقریباً 100 ٹروپس کی، لیکن ایک موقع کے اوپر 365 افراد کو C-130 میں لوڈ کیا گیا۔ بڑی مشکل سے طیارے نے جو ہے وہ ٹیک آف کیا، لیکن ان کو بچا کے لے آیا گیا۔ اب مشرقی پاکستان کے اوپر بھارت نے بھرپور حملہ جو ہے وہ 23 نومبر کو کر دیا۔ مغربی پاکستان کو چاہیے تھا کہ ہماری یہ جو ہے دفاعی اسٹریٹجی میں تھا کہ جب مشرقی پاکستان پہ اگر حملہ ہوا تو مغربی پاکستان سے بھرپور حملہ کیا جائے گا تاکہ بھارت کی توجہ مغربی پاکستان میں رہے اور مشرقی پاکستان کو نقصان نہ پہنچے۔ لیکن پاکستان نے یہ حملہ ڈیلے کیا، اور وہ بھی 3 دسمبر کو پہلی اسٹرائک لانچ کی گئی، اور وہ ایئر چیف جو تھے، ایئر چیف مارشل رحیم خان، ان کے انسسٹنس کے اوپر، تو 3 دسمبر تک ہم نے کافی وقت کھو دیا تھا۔ اس لیے بھارت نے جب سے جو ہے حملہ کیا تھا 26 نومبر کو 1971 کے، تو وہ تیار تھے کہ کسی وقت بھی مغربی پاکستان سے حملہ آ سکتا ہے۔ تو 3 دسمبر کو جو حملہ کیا گیا تو ویسے تو بھرپور تھا، تقریباً جو ہے وہ ہر قسم کے طیارے نے اس میں حصہ لیا، جس میں F-86 بھی تھے اور B-57 بھی تھے، F-104 بھی تھے، لیکن اس کے باوجود چونکہ بھارتی تیار تھے، انہوں نے اپنے تیاروں کو ہارڈ اینڈ پینز میں بند کر دیا تھا، اور بعض ایئر فیلڈ جس طرح اونتی پورا ہے اس کو تو خالی کر لیا تھا، تو اس لیے ہم بہت زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکے۔ اس فضائی حملے کا فائدہ تو یہ ہوا کہ باقاعدہ پھر بھارت کے خلاف پاکستان نے اعلان جنگ کیا 71 میں، اور پھر وہاں حملہ کرنے کے بعد بھارت کی طرف سے بھرپور جوابی حملہ آیا، جس میں بھارت کو اب ایک ایڈوانٹیج یہ حاصل تھا کہ مشرقی پاکستانی جو پاک فضائیہ میں شامل تھے، انہوں نے جو ہے ڈیفیکشن کر کے، یعنی کہ پاکستان فضائیہ سے مفرور ہو کر بھارت میں جا کر کے ان کو ساری اطلاع دی کہ کون سی ایئر فیلڈ ایگزیکٹلی کہاں پہ ہے، کون سے ریڈار کہاں پہ ہے، اور کون سے بلائنڈ سپاٹ ہے، کہاں سے اٹیک کیا جائے۔ تو اس لیے بھارتی فضائیہ نے سکیسر کا جو مین ریڈار سٹیشن تھا اس کو جو ہے وہ آ کر کے حملہ کیا، اس ریڈار کو جو ہے ناکارہ بنا دیا۔ اب یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج تھا، لیکن اس کے باوجود پاک فضائیہ جو ہے وہ بھرپور جنگ میں حصہ لیتی رہی۔ پاک فضائیہ کو چاہیے تھا کہ اپنی کچھ ایسٹ جو ہیں وہ نیوی کے لیے اور کچھ آرمی کے لیے مختص کرے، جو اس نے کی، لیکن وہ غالباً ناکافی تھی، اور جو ہے چھور بٹ کے علاقے میں ہمارے جو ہے P-57 کی طیاروں کو ہمیں دن کے وقت استعمال کرنا پڑا، اور جو ہے نیوی کے بھی ایڈ کے لیے طیارے گئے۔ اس کے علاوہ C-130 کو بطور بومر استعمال کیا گیا، اور جس طرح اتر لئی کے اوپر جو حملہ تھا وہ اتنا کامیاب تھا کہ تباہی پھر گئی۔ اس بات کا ثبوت ادھر ادھر سے نہیں، ایئر چیف مارشل PC لال جو بھارتی فضائیہ کے کمانڈر ان چیف تھے، انہوں نے جنگ کے بعد ایک کتاب لکھی مائی ڈیز ود دی IAF، تو انہوں نے اس میں اقرار کیا ہے، ایک ایک ایئر فیلڈ کی انہوں نے تفصیل دی ہے، جس طرح بھج ہے، اتر لئی ہے، جام نگر ہے، الواڑہ ہے، پٹھان کوٹ ہے، کہ یہاں جب پاک فضائیہ کے طیاروں نے حملہ کیا پہلی رات کو، تو پھر بھی انہوں نے جو ہے وہ ان کے رن ویز کے اوپر اتنی زبردست بمباری کی کہ ان کو بعض ایک کو کئی گھنٹوں کے لیے اور کچھ کو کچھ دنوں کے لیے ناکارہ بنا دیا۔ فضائی جنگ جو دو بدو ہوئی، مغربی پاکستان کا پہلے نام لیتے ہیں، تو اس میں بہت سارے مارکے ہیں، لیکن ایک مارکہ جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ ایک ہم نے انفیریئر جہاز یعنی کہ F-6 سے MiG-21 کا مقابلہ کیا، جو کہ سپیریئر تھا، بھارتی MiG-21 کو مار گرایا، اور اس کے علاوہ کئی دو بدو جنگیں بہت کامیابی سے لڑی گئی۔ مشرقی پاکستان میں جو جنگ تھی، فضائی جنگ، وہ صرف 2 دن بلکہ 3 دن سمجھیے برقرار رہی، کیونکہ 3 دسمبر کو اگر ہم کہیں کہ جنگ شروع ہوئی تھی، تو 4 اور 5 دسمبر کو بھرپور مارکے ہوئے،
جس میں ہم نے بھارتی فضائیہ کے جس کو عددی برتری حاصل تھی اس کے چھکے چھڑا دیے. لیکن اس کے بعد بھارتی فضائیہ نے جو ہمارے 2 مین رن ویز تھے کرمی ٹولہ اور تیج گاؤں، ان کے اوپر بہت ہی جو ہے کامیاب بمباری کی اور اس رن وے کو ناکارہ بنا دیا. اور اس کے بعد پاک فضائیہ کے طیارے جو ہے وہ وہاں سے بلند نہیں ہو سکے. لیکن اس کے باوجود پاک فضائیہ کا مورال ہائی تھا اور وہ وہاں سے کسی طرح مغربی پاکستان پہنچنے میں کامیاب ہوئے. جو پائلٹس تھے جہاز جو ہیں وہ ان کو حکم تھا کہ تباہ کر دیا جائے، اور وہ پوری طرح تباہ نہیں ہوئے. اور بعد میں بھارت نے یہ سمجھیے کہ بنگلہ دیش جب قائم ہوا تو انہوں نے قائم کر لیا. لیکن فضائی جنگ کی یہ صورتحال تھی. دیکھیے پاکستان ایئر فورس جو ہے اس نے جنگ تو لڑی، فضائی جنگ کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن بھارت کا جو حملہ تھا مغربی پاکستان کی بات کریں تو 2 حملے جو ہیں ان کو روکنے میں وہ کامیاب ہوا. ایک سیالکوٹ کے اوپر خاص طور پہ شکر گڑھ کے پاس، اور پھر لاہور کی طرف جو ایڈوانس کر رہے تھے. اور جو مین ایک اور حملہ تھا وہ سندھ کی جانب سے حیدرآباد کی جانب وہ بڑھ رہے تھے. تو اس کو پاک فضائیہ جو ہے اس کی جو ہے بھرپور مداخلت سے ان حملوں کو روک دیا گیا. لیکن جو حملہ جو بھارت نے درمیان میں سے کیا اس کو جو ہے ہم نہیں روک سکے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے آس پاس کوئی بھی ایئر بیس نہیں تھا جہاں سے ہم طیارے بھیجتے. صرف ہم نے دن کے وقت B-57 کو بھیجا جس کی رینج زیادہ ہے، اور B-57 رات کو آپریٹ کرنے والا بمبار طیارہ ہے. لیکن یہ بہت نڈر طریقے سے اس نے کوشش کی. لیکن جہاں تک بھارتی حملے کو روکنے کا تعلق ہے پاک فضائیہ اس لحاظ سے کامیاب نہیں ہوئی. دیکھیے جو نیوی کا اور آرمی کا کے تعاون کی بات ہے تو اس میں پہلے تو یہ کہ بھارت نے پہلے ہی جو ہے بلاکیڈ لگا دیا تھا. اب یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ 1952 میں انڈین ایک اسٹریٹجسٹ تھا KM پانیکر، اس نے اپنی کتاب لکھی تھی انڈیا اینڈ دی انڈین اوشن. اس میں اس نے لکھا تھا، اس کا یہ اندازہ تھا کہ پاکستان جو ہے وہ 2 نیوی تیار کرے گا، ایک مغربی پاکستان کے دفاع کے لیے اور ایک مشرقی پاکستان کے دفاع کے لیے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جو ہمارے اس وقت حکمران تھے انہوں نے دشمن کی بات کے اوپر نہ کان دھرا نہ ان کی اپنی عقل میں سوجا. انہوں نے الٹا نیوی کو جو ہے وہ ڈاؤن سائز کر دیا، اور جس کا خمیازہ ہمیں 1971 میں جو ہے وہ بھگتنا پڑا. 65 کی جنگ میں ہماری واحد جو سبمرین تھی غازی، اس نے بھارتی نیوی کا بلاکیڈ لگایا ہوا تھا اور ان کو روکے رکھا. اور اس کے علاوہ دوارکا پہ حملہ کیا گیا تھا جو کہ بہت ہی کامیاب ہوا تھا. لیکن 1971 میں ایک جو نیوی کا واقعہ ہے وہ میں یہاں بیان کرنا چاہوں گا اختصار کے ساتھ. وہ یہ کہ 26 نومبر کو بھی پاکستان نیوی کی سبمرین ہنگور ڈیفنی کلاس کی، اس کو بھیجا گیا کہ وہ بھارت کے قریب جا کر کے ڈیو کے پورٹ کے پاس وہاں پہ وہ ان کو بلاکیڈ لگائے یا ان کو روکنے کی کوشش کرے. کمانڈر احمد تسنیم جو کہ 1965 میں غازی کے 100 تھے، یعنی کہ سیکنڈ ان کمانڈ تھے، ان کو پہلے ہی ستارہ جرأت مل چکا تھا، وہ اب ہنگور کی کمان کر رہے تھے. اور یہ جب چلے یہاں سے تو ان کو کہا گیا تھا کہ آپ نے کسی بھی دشمن کے جہاز کو جو ہے وہ انگیج نہیں کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ نے انگیج کیا تو وہ ابھی تک جنگ چھڑی نہیں ہے تو یہ اصول کے خلاف ہے. اور جب یہ چلے تو 3 دسمبر کو ایک جنگ پاکستان کی جانب سے شروع کرنے کے سے قبل ہی بھارت نے اپنی ایک فلوٹیلا جو ہے وہ روانہ کر دی تھی کراچی کے ساحل کے اوپر اور وہاں کی تنصیبات کے اوپر حملہ کرنے کے لیے. اور ہنگور نے دیکھ لیا کہ اوپر سے اتنی بڑی فلوٹیلا گزر رہی ہے اور اگر وہ چاہتی تو اس میں سے چند ایک کو تباہ کر سکتی تھی کیونکہ یہ ٹورپیڈو سے لیس تھی. لیکن چونکہ واضح احکامات تھے کہ دشمن کو انگیج نہیں کرنا ہے تو احمد تسنیم صاحب نے جو ہے حملہ نہیں کیا. لیکن انہوں نے پھر بھی جرأت کر کے جو ہے وہ ریڈیو کے اوپر اطلاع دی کہ اتنا بڑا حملہ ہونے والا ہے. یہ اصول کے خلاف ہے. عام طور پہ جنگ میں سب مرین جو ہے وہ خاموشی اختیار کرتی ہے
تاکہ اس کی پوزیشن کا پتہ نہ چلے. اور ہوا یہی کہ جیسے ہی اس نے یہ پیغام بھیجا جو پاکستان پہنچ تو گیا، لیکن دشمن کو پتہ چل گیا کہ یہاں بحریہ کی ایک سب مرین جو ہے وہ ہے. تو 2 فریگیٹ طیارے جو اینٹی سب مرین وارفیئر کے لیے مختص ہیں، انڈین نیول شپ ککڑی اور انڈین نیول شپ کرپان، ان کو روانہ کیا. اب یہاں ایک اور عجیب اتفاق یہ ہوا کہ جو جنریٹر تھا سب مرین کا وہ ناکارہ ہو گیا، اور اس کو عام طور پہ ڈپو میں بھی جو ہے ریپیئر کرنے میں 1 ہفتہ لگتا ہے. اور دشمن کے علاقے میں ہنگور پھر رہی تھی، لیکن احمد تسنیم نے بڑی بہادری سے ہنگور کو جو ہے وہ سطح پہ لے آئی، اور دشمن کو جھانکا دینے کے لیے اس پہ لائٹیں لگائی گئیں اور ڈنڈے اوپر کھڑے کر دیے گئے کچھ بادبان جیسی شکل دے کر کے، تاکہ دشمن یہ سمجھے کہ یہ مچھیروں کی کشتی ہے. اور ہوا یہی کہ ایک دشمن کا طیارہ ادھر سے گزرا بھی، لیکن وہ جھانسے میں آ گیا اور اس نے سمجھا کہ یہ جو ہے کوئی ماہی گیروں کی کشتی ہے. اور اس جو ہے خرابی کو چند گھنٹوں میں ٹھیک کر لیا گیا، اور اس کے بعد پھر ہنگور دوبارہ سطح سمندر سے نیچے چلی گئی. جب کرپان اور ککڑی نے حملہ کیا ہنگور کے اوپر، تو احمد تسنیم نے جو ہے وہ پینترا بدلا اور پہلا جو ہے ٹورپیڈو وہ فائر کر دیا کرپان کے اوپر. لیکن بدقسمتی سے وہ ٹورپیڈو چلا ہی نہیں. لیکن ٹورپیڈو چلنے سے ایگزیکٹ پوزیشن جو ہے دشمن کو پتہ چل گئی، اور اب ککڑی نے جو ہے وہ نشانہ بنانے کی کوشش کی ہنگور کو، لیکن احمد تسنیم نے ٹورپیڈو پھر داغا. اور خوش قسمتی ان کی یہ تھی کہ یہ ٹورپیڈو سیدھا جو ہے فریگیٹ کے ہل کے نیچے جا کر کے برسٹ ہوا، اور جہاں پہ ان کی میگزین ہوتی ہے، یعنی کہ اسلحہ خانہ ہوتا ہے، اور پورا جو ہے فریگیٹ وہ 2 منٹ کے اندر اندر تباہ ہو گیا. جہاز کا جو کیپٹن تھا، کیپٹن ملا، اور اس کے ساتھ 18 افسر اور 176 ان کے ملا وہ جہنم رسید کر دیے گئے. لیکن کرپان جو ہے وہ ڈر گیا، اور احمد تسنیم نے کرپان کا بھی پیچھا کرنے کی کوشش کی، لیکن کرپان بھاگ گیا. وہ جو ان کے اپنے ملاح اور جو ککڑی کے جو کرو تھا ان کو بچانے تک کے لیے نہیں آیا. لیکن اب کہانی نے دوسرا پیترا بدلا کہ بھارت کو اس نقصان کا اتنا زیادہ احساس ہوا کہ انہوں نے پوری اپنی فورس وہاں سے روانہ کی کہ کسی طرح ہنگور نے حملہ کر تو لیا ہے، کامیاب تو یہ، لیکن اب یہ جانے نہ پائے. اور یہ واپسی کا راستہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ ہنگور ڈیفنی کلاس ڈیزل سب مرین تھی. اس کو ہر تھوڑی دیر کے بعد جو ہے آکسیجن لینے کے لیے اوپر سطح سمندر پہ آنا پڑتا تھا، اور ایک باقاعدہ جو ہے وہ چیز شروع ہو گئی. ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اس کے بعد 12 اور 13 دسمبر کو بھارت کی بحریہ نے حملہ کرنا تھا کراچی ہاربر کے اوپر دوبارہ، اس نے اس کو کینسل کر دیا، اور ان کی بحریہ جو ہے وہ لگ گئی کہ ہنگور کو کسی طرح پکڑیں. لیکن بڑی مہارت کے ساتھ احمد تسنیم اپنی ہنگور کو بچا کے لے آئے، اور یہ ایک واحد جو ہے کامیابی تھی بھارت بحریہ کے خلاف ہماری. دوسری بات جو میں بتانا چاہوں گا کہ مشرقی پاکستان میں صرف چند گن بوٹس تھیں، اور جو کہ بھارتی فضائیہ نے آ کر کے بیشتر کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کی. لیکن ایک جو ہے قصہ وہ ہے PNS راجشاہی کا، جس کے کیپٹن جو ہیں وہ زخمی ہو چکے تھے، لیکن سیکنڈ ان کمانڈ تھے لیفٹیننٹ سکندر. انہوں نے جب دیکھا کہ مشرقی پاکستان جو ہے وہ ہاتھ سے نکل رہا ہے، تو اس جہاز میں کوئی 17 کا عملہ ہوتا ہے، لیکن کوئی 47 لوگوں کو لے کر کے وہ وہاں سے نکلے، اور گو کہ بلاکیڈ لگائی ہوئی تھی بھارتی بحریہ نے، لیکن وہ کسی طرح رات کے اندھیرے میں بچاتے ہوئے اس کو واپس لے آئے. تو ہنگور کے جو کیپٹن تھے اس کے کمانڈر احمد تسنیم، ان کو ستارہ جرأت اینڈ بار دیا گیا، اور 2 اور ستارہ جرأت. اور اسی طرح راجشاہی کی جو اس وقت کمانڈ کر رہے تھے لیفٹیننٹ سکندر، ان کو بھی ستارہ جرأت دیا گیا. تو یہ تھے چند نیوی کے کارنامے.